السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و بار میں رکھے، ہر شر، ہر فتنے اور ہر بیماری سے محفوظ رکھے، آپ کی زندگیوں میں بہت ساری خیر و برکت کا نزول فرمائے، آمین۔ کتاب الصیام کا ہمارا آج کا ٹاپک ہے الحالات التی لا یکرہ فیہا الصوم، وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کچھ ایسی ہیں جن سے نہیں ٹوٹتا، اور کچھ ایسی ہیں جن سے مکروہ ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسی ہیں جن سے مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ ان سب کا جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے تاکہ ہم اپنے روزوں کی حفاظت کر سکیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم بڑے خوش ہوں، ہم نے سارے روزے رکھ لیے، اور بہت سارے روزے جو ہیں وہ ان غلطیوں کی وجہ سے ہمارے جو ہیں مکروہ یا ٹوٹ چکے ہوں، قبول ہی نہ ہوئے ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے روزوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں صحیح علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو ہماری احادیث ہیں ان میں کچھ ایسی بھی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ ایسا کرنا مکروہ نہیں ہے، لیکن اگر ذرا سی بھی غلطی ہو گئی تو روزہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، تو ان سے ہم نے بچنا ہے۔ مثلاً ناک میں دوا ڈالنے کے بارے میں ہے کہ اگر حلق میں نہ جائے تو روزہ مکروہ نہیں ہوتا، لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ حلق میں نہیں جائے گا؟ وہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا، چلا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو بہتر کیا ہے، آپ خود ہی سوچئے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ ہمیں پھر ان سے بھی بچنا چاہیے، اور اگر بہت ہی مجبوری ہے تو پھر بہت احتیاط سے کچھ معاملہ کر لینا چاہیے۔ آئیے آج کی حدیث کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے، بھول چوک سے کھا پی لینے سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے اور نہ مکروہ ہوتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی بھول چوک کر کھا پی لینے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، جان بوجھ کر کھانے سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی یاد آئے تو پھر یہ نہیں کرنا کہ جو منہ میں ہے نوالا اس کو تو کھا لیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں۔ نہیں، آپ اس کو بھی فوراً کلی کر کے نکال دیں، اچھی طرح منہ کی صفائی کر لیں، یہ بھی ضروری ہے جاننا۔ اگلی حدیث ہے، مسواک کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ عن عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاک وہو صائم ما لا احصی او اعد، رواہ البخاری۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا ہے کہ گن نہیں سکتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہاں ہمیں ایک چیز تو یہ پتہ چلتی ہے
کہ مسواک کرنے سے روزہ جو ہے نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ روزے کی حالت میں ہمیں اپنے منہ کی صفائی کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ طہارت جو ہے وہ نصف ایمان ہے، اور روزے کی حالت میں کیونکہ ہم کچھ کھا پی نہیں رہے ہوتے نا، اس وجہ سے بھی جو ہے منہ میں سے بدبو وغیرہ آ سکتی ہے، تو کثرت سے ہمیں مسواک کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آ رہا ہے، اتنی دفعہ کرتے تھے کہ وہ گن بھی نہ سکے۔ اور دیکھیں ٹوتھ پیسٹ میں ذائقہ زیادہ ہوتا ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کر سکتے ہیں ٹوتھ پیسٹ، لیکن مسواک بہتر ہے۔ ایک تو مسواک میں زیادہ ذائقہ نہیں ہوتا ٹوتھ پیسٹ کی طرح، اور مسواک کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، ایک سنت پر عمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگلی حدیث ہے، گرمی کی شدت سے روزہ دار سر پر پانی بہا سکتا ہے۔ سر پر پانی بہانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ عن ابی بکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ عن رجل عن بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر، رواه ابو داؤد۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی نے کہا، پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں گرمی یا پیاس کی وجہ سے سر پر پانی بہا رہے تھے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یعنی ہم اپنی جلد پر، اپنے سر پر پانی ڈال سکتے ہیں، اس سے روزہ نہ مکروہ ہوتا ہے نہ ٹوٹتا ہے۔ اگلی حدیث ہے، روزے کی حالت میں مزی خارج ہو یا احتلام ہو جائے تو نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ قال ابن عباس و اکرامۃ رضی اللہ عنہم الصوم مما دخل ولیس مما خرج، رواه البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں، روزہ کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، جسم سے خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا۔ جسم میں کیا کیا چیز داخل ہو سکتی ہے؟ ایک تو ہم منہ سے کچھ کھا پی لیں، یا پھر طاقت حاصل کرنے کے لیے ڈرپ لگوا لیں یا کوئی طاقت کا ٹیکہ لگوا لیں، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، بیماری میں بھی اگر کوئی ٹیکہ لگوانے سے بچے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ شک و شبہات والی چیزوں سے محفوظ رہنا چاہیے نا۔ ویسے بھی صحیح بخاری میں ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس میں تجھے تردد ہو یعنی شک و شبہ ہو، اسے چھوڑ کر وہ صورت اختیار کرو جس میں تردد اور شک نہ ہو۔ سر میں تیل لگانے، کنگھی کرنے یا آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا، تھوک نگلنا اور بکھی کے حلق میں چلے جانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ بہتر ہے کہ آپ ذائقہ چکھتے ہی فوراً کلی کر لیں تاکہ ذائقہ جو ہے وہ حلق میں نہ جائے۔ روزہ دار گرمی کی شدت میں کپڑا پانی میں تر کر کے بدن پر رکھ سکتا ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ ظاہری سی بات ہے، جب آپ نہا سکتے ہیں، پانی بہا سکتے ہیں، تو گیلا کپڑا کیوں نہیں رکھ سکتے۔ قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ اذا کان یوم صوم احدکم فلیصبح دہینا مترجلا۔ قال الحسن رضی اللہ عنہ لا بأس بالسعوط للصائم
إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. قال عطاء رحمه الله يبتلي ريقه. قال الحسن رضي الله عنه إن دخل حلقه الذباب فلا شيء علیہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب توبے سے کوئی روزہ دار ہو تو اسے تیل کنگھی کر لینا چاہیے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے ناک میں دوا ڈال لینے میں کوئی حرج نہیں بشرطیہ کہ حلق تک نہ پہنچے. نیز روزہ دار سرما لگا سکتا ہے. اس پر بات ہو چکی ہے کہ حلق میں چلا جائے تو پھر یعنی یہ رسک نہ ہی لیا جائے تو بہتر ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں روزہ دار ہنڈیا یا کسی دوسری چیز کا ذائقہ چکھ لے تو کوئی حرج نہیں. حضرت عطا رحمہ اللہ نے کہا روزہ دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا اگر مکھی روزہ دار کے حلق میں چلی جائے تو کوئی حرج نہیں یعنی روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہاں پر میں یہی کہوں گی نہاتے ہوئے یا وضو کرتے ہوئے ناک یا حلق کے ذریعے پیٹ میں پانی نہیں جانا چاہیے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا. ناک جھاڑتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے. پانی جو ہے ناک میں بہت اوپر تک نہیں چڑھانا چاہیے روزے کی حالت پہ. آنکھ اور ناک میں دوا ڈالنے کی صورت میں حلق پہ جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو روزے کی حفاظت کرنے کے لیے یہی بہتر ہے کہ ان سے اگر ممکن ہو تو بچا جائے. اگلی حدیث ہے اگر کسی پر غسل فرض ہو لیکن دیر سے اٹھے تو سحری کھا کر غسل کر سکتا ہے البتہ کھانے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے یعنی سحری سے پہلے. عن ابی بکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ قال كنت انا وابی فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضی اللہ عنہا قالت اشہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان كان لا يصبح جنبا من جماع غیر احتلام ثم يصومه ثم دخلنا على سلمة رضی اللہ عنہ فقالت مثل ذلك رواه البخاری. حضرت ابوبکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا میں گواہی دیتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے سبب نہیں یعنی احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ جماع کی سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے اور غسل کیے بغیر روزہ رکھتے. بعد میں نماز فجر سے پہلے غسل فرماتے. پھر ہم دونوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور انہوں نے بھی یہی بات کہی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہاں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ اگر کسی کی آنکھ دیر سے کھلے اور اس نے غسل جنابت کرنا ہو وقت بہت کم ہو یا تو وہ غسل کر سکتا ہو یا سحری کھا سکتا ہو تو اسے سحری کر لینی چاہیے وضو کر کے اور اس کے بعد سحری کرنے کے بعد فجر کی نماز سے پہلے غسل کر کے فجر کی نماز پڑھ لے. ایک اور حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جنبا فاراد ان یأکل او ینام تودع وضوءہ للصلاة رواه مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرح کا وضو فرما لیتے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی رمضان ہوتا تو حالت جنابت میں سحری کرنے سے پہلے وضو کرتے
اور عام دنوں میں رمضان کے علاوہ حالت جنابت میں ہوتے اور سونا چاہتے تو پہلے وضو کر لیتے اور سو جاتے اور بعد میں اٹھ کر غسل کر لیتے۔ اگلی حدیث ہے، روزے کی حالت میں بیوی کا بھوسا لینا جائز ہے بشرطیہ کہ جذبات پر قابو ہو۔ عن عمر رضی اللہ عنہ قال حششت فقبلت وانا صائم فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنعت اليوم امرا عظیما قبلت وانا صائم قال ارأيت لو مدمدت من الماء وانت صائم قلت لا بأس به فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما رواہ احمد و ابو داؤد۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز میرا جی چاہا اور میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بھوسا لے لیا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، آج میں نے بڑا غلط کام کیا ہے، روزے کی حالت میں بھوسا لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا بتاؤ، اگر تم روزے کی حالت میں کلی کر لو تو پھر؟ میں نے عرض کیا، کلی میں کیا حرج ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کس چیز میں حرج ہے؟ یعنی بھوسا لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے، روزے میں پچنے لگوانا جائز ہے، یعنی جسے حجامہ بھی کہا جاتا ہے، سینگے لگوانا بھی کہا جاتا ہے، جوں کے لگوانا بھی کہا جاتا ہے اور کپنگ بھی کہا جاتا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو صائم رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچنے لگوائے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی علاج کے طور پر سوئی، بلیڈ یا استرے سے جسم کے کسی حصے پر کٹ لگایا جاتا ہے اور وہاں سے خون نکالا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے یہ گندا خون ہے اور اس سے بہت بیماریوں میں جو ہے فرق بھی پڑتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے پچنے لگوانا۔ اسی طرح کسی مریض کو دینے کے لیے خون نکلوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ خون جب وہ نکلوائے گا بہت سارا اور روزے میں بھی ہوگا تو اس کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ البتہ کسی ٹیسٹ کے لیے، تجزیے کے لیے تھوڑا سا خون جو دیا جاتا ہے، کچھ سی 5-10 وہ دیا جا سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جسم کے کسی حصے پر چوٹ لگنے سے خون نکل آئے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور مریض جو ہیں وہ اپنا بلڈ شوگر چیک کرنے کے لیے، جن کو شوگر ہوتی ہے، وہ یا تو پرک میتھڈ سے کچھ ڈراپس نکالتے ہیں یا تھوڑا زیادہ بھی کئی دفعہ نکلوانا پڑتا ہے، تو اس سب کی بھی اجازت ہے۔ الحمدللہ ہمارا آج کا ٹاپک مکمل ہو گیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔